السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ میرے فرسٹ ولاگ پہ سب نے مجھے بہت سپورٹ دیا، اسی طرح ہمیشہ میرا ساتھ دیجیے گا اور مجھے ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ آج کا ہمارا ٹاپک تو آپ میرا ٹائٹل دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ آج ہم سورہ رحمان پر بات کریں گے۔ سورہ رحمان جو کہ ایک ایسی آیت ہے، قرآن شریف کی اتنی خوبصورت آیت ہے جس کے بارے میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے یاسین شریف قرآن شریف کا دل ہے، ٹھیک اسی طریقے سے سورہ رحمان قرآن شریف کی زینت ہے۔ یہ 55ویں سورہ ہے قرآن پاک کی اور 27ویں پارے میں آتی ہے اور اس میں 78 آیات ہیں۔ سورہ رحمان ایک ایسی سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی، ہر پریشانی کی، ہر تکلیف کی، اس میں شفا عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اگر ہم لوگوں کو کوئی بھی پریشانی، کچھ بھی پرابلم ہے تو ہم اس کو پڑھنے سے بہت اپنے دل کو سکون پہنچا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، سورہ رحمان کی شروعات ہی کتنی خوبصورت ہے۔ الرحمن، رحمان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے خوبصورت نام ہے۔ رحمان یعنی کہ رحم کرنے والا، اور اللہ کا رحم، اللہ کی رحمت تو سبھی کو چاہیے۔ کوئی کتنا بھی بڑا نیک انسان ہے، کوئی بھی ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے بنا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ سورہ رحمان روز پڑھنے والوں کے چہرے پر الگ ہی ایک نور اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سورہ رحمان کی روز تلاوت کرے گا، میں حشر کے میدان میں اس کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھوں گا اور اس کا چہرہ پرنور ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ ویسے تو سورہ رحمان کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ اس کو بیان کرنا ناممکن ہی ہے، لیکن ہماری جتنی بھی روزمرہ کی زندگیوں میں ہم انسانوں کے پاس جتنی بھی تکلیفیں، پریشانیاں ہمیں آتی ہیں یا جس بھی الجھنوں سے ہم لوگ گزرتے ہیں، ان پریشانیوں میں اگر ہم اپنے اللہ کو یاد کریں اور جو اللہ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے قرآن پاک، اس کی آیتوں کو ہم یاد کریں، اس کی آیتوں کو ہم پڑھیں، اور اسپیشلی سورہ رحمان جو بنی ہی انہی چیزوں کے لیے ہے، اس کا ورد کریں، اس کو سنیں اور اس کو دل سے پڑھیں، تو ہماری ساری تکلیفیں یوں ہی دور ہو جاتی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہی انسان کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ قرآن کی ہر ایک سورت، ہر ایک آیات ہم لوگوں کی زندگی روشن کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک سورت کی الگ ایک اپنی فضیلت رکھی ہے۔ سورہ رحمان سننے سے ہمیں جو بھی تکلیفیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں، جیسے کہ بہت لوگ آج کل پریشان ہیں اپنی ہیلتھ کو لے کر، کچھ لوگ اپنے بچوں کی پڑھائی کو لے کر یا بچوں کی ہیلتھ کو لے کر، یا جو ماں باپ اپنی بیٹیوں کی یا بیٹوں کی شادی کو لے کر پریشان ہیں، یا کچھ روزگار کے لیے پریشان ہیں، اس صورت میں ان سب کا حل ہے۔ ہر چیز کا سلوشن اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہے۔ اس کو پڑھنے سے پتہ نہیں کتنی انگنت پریشانیاں ہماری دور ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ تو اس میں شفا صحت کے لیے ہے۔ صحت اگر کسی کی ذرا بھی خراب ہے، ذہنی طور پہ وہ پرسکون نہیں ہے، دل کو سکون نہیں ہے، یا ویسے ہی اس کو ہیلتھ کی پرابلم ہے، بڑی سے بڑی بیماری، بڑی سے بڑی پریشانی کا اللہ تعالیٰ نے اس میں علاج دیا ہے۔ بس ہمیں اس کو پڑھنا ہے، اپنے اللہ کو دل سے یاد کرنا ہے۔ آج کل کی لائف ایسی ہو رہی ہے، جتنی ہمارے پاس آسائشیں بڑھتی جا رہی ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں اسٹریس بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کی زندگی میں سب کچھ ہے تو پھر ان کے پاس خوشی خوشی ہے، کوئی اسٹریس نہیں ہے کسی طریقے کا، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ذہنی یا دماغی سکون ان کو نہیں مل پاتا، تو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا وجہ ہے، لیکن اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم لوگ دین سے دور ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کبھی ہمارے دل یا ذہن کو سکون نہیں مل پاتا، مطلب لگتا ہے کہ کچھ کمی ہے، کچھ ایسا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے لیکن ہم نہیں کر رہے۔ سیم کیفیت میرے ساتھ ہونے لگی تھی، تو کیونکہ میں پہلے اتنا زیادہ نہیں تھی نمازوں کی پابند یا دعاؤں کی پابند، تو شاید اللہ تعالیٰ کو مجھے اپنی طرف لانا تھا، تو میرے دل میں اور میرے ذہن میں یہ بدسکونی اللہ کو ڈالنی تھی۔ لیکن پھر مجھے میرے پاپا نے بتایا سورہ رحمان کے بارے میں، تم سورہ رحمان کا جو ہے یہ تلاوت شروع کرو، پڑھ بھی نہیں سکتی ہو تو چاہے سننا شروع کر دو اس کو رات کو سونے سے پہلے۔ تو میں نے اس کو رات کو سونے سے پہلے سننا شروع کر دیا۔ اب آپ یقین مانیں، سنتے سنتے مجھے اس کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ مجھے سورہ رحمان سنے بنا نیند نہیں آتی تھی۔ پھر میں نے اس کو پڑھنا اسٹارٹ کیا۔
پھر پڑھنے سے مجھے جتنا بینیفٹ ملنا شروع ہوا، دھیرے دھیرے میری سب انزائٹی، میری سب وہ چڑچڑاپن، مجھے جو بدسکونی رہتی تھی، وہ سب ماشاءاللہ سے دھیرے ختم ہوتی چلی گئی۔ تو بس یہ ایک پوائنٹ تھا جو مجھے لگا نہیں، یہ دعائیں ماشاءاللہ سے بہت اثردار ہوتی ہیں، بہت ورک کرتی ہیں۔ سیم اسی طریقے سے سورہ بقرہ بھی میری زندگی میں اسی طریقے سے آئی، لیکن اب وہ بھی، اور سورہ رحمان، سورہ یاسین، اور کتنی ساری ایسی دعائیں ہیں جو اب میں اپنی زندگی میں ان کو بالکل روزمرہ کی زندگی میں کوشش کر کے ان کو پڑھتی ہوں۔ سورہ بقرہ تھوڑی بڑی ہے، وہ میں ڈیلی نہیں پڑھ پاتی ہوں، اس کو میں 2-3 دن میں پوری کر لیتی ہوں ماشاءاللہ، لیکن یہ ہے کہ پڑھتی ضرور ہوں، چاہے میں 1 پیج روز پڑھوں۔ آپ دیکھیے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، انسان کی مینول گائیڈ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بنایا ہے۔ اگر ہم اس مینول گائیڈ کے حساب سے نہیں چلیں گے تو پھر پرابلمز تو آنی ہے۔ جس طریقے سے ہم کوئی مشین کو لے کر آتے ہیں گھر میں اور اس کے ساتھ ایک مینول گائیڈ آتی ہے، اگر ہم اس کے اکارڈنگ اس کو نہیں چلائیں گے تو اس میں پھر کوئی نہ کوئی خرابی آنی لازم ہی ہے۔ سیم اسی طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی قرآن اور سنتوں کے حساب سے ہی گزارنی ہے۔ اگر ہم ویسے نہیں گزاریں گے تو پھر نیچرل ہے کہ ہمارے ساتھ پرابلمز، ہماری صحت، ہماری زندگی میں پریشانیاں آنی لازم ہیں۔ میری یہ چھوٹی سی کوشش ہے، ہو سکتا ہے میری یہ چھوٹی سی کوشش کسی کی زندگی کی نئی شروعات ہو جائے، ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو سے کوئی ایک انسان، کوئی ایک میری بہن اپنی زندگی میں اس کو شروع کرے اور اپنی لائف کی نئی شروعات کرے، تو میرے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگے یا میری باتوں سے آپ لوگ سہمت ہوں تو پلیز اس کو شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، اینڈ لائک اینڈ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں آپ کو کیسی لگی ویڈیو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو ایمان کی مضبوطی دے اور اپنے حکموں پہ چلنے والا بنائے اور ہماری ساری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔